بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 77 سورۃ المرسلات۔ اس سورت میں 50 آیات ہیں اور یہ سورت مکی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والمرسلات عرفا، نرم و خوشگوار ہواؤں کی قسم جو پے در پے چلتی ہیں۔ فالعاصفات عصفا، پھر تند و تیز ہواؤں کی قسم جو شدید جھونکوں سے چلتی ہیں۔ والناشرات نشرا، اور ان کی قسم جو بادلوں کو ہر طرف پھیلا دیتی ہیں۔ فالفارقات فرقا، پھر ان کی قسم جو انہیں پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں۔ فالملقیات ذکرا، پھر ان کی قسم جو نصیحت لانے والی ہے۔ عذرا او نذرا، حجت تمام کرنے یا ڈرانے کے لیے۔ انما توعدون لواقع، بے شک جو وعدہ قیامت تم سے کیا جا رہا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ فإذا النجوم طمست، پھر جب ستاروں کی روشنی زائل کر دی جائے گی۔ وإذا السماء فرجت، اور جب آسمانی کائنات میں شگاف ہو جائیں گے۔ وإذا الجبال نصفت، اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں گے۔ وإذا الرسل أقتت، اور جب پیغمبر وقت مقررہ پر اپنی اپنی امتوں پر گواہی کے لیے جمع کیے جائیں گے۔ لأي يوم أجلت، بھلا کس دن کے لیے ان سب امور کی مدت مقرر کی گئی ہے؟ ليوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے۔ وما أدراك ما يوم الفصل، اور آپ کو کس نے بتایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ويل يومئذ للمكذبين، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی و تباہی ہے۔ ألم نهلك الأولين، کیا ہم نے اگلے جھٹلانے والے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا تھا؟ ثم نتبعهم الآخرين، پھر ہم بعد کے لوگوں کو بھی ہلاکت میں ان کے پیچھے چلائے دیتے ہیں۔ كذلك نفعل بالمجرمين، ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ ويل يومئذ للمكذبين، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ ألم نخلقكم من ماء مهين، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی کی ایک بوند سے پیدا نہیں کیا؟ فجعلناه في قرار مكين، پھر اس کو محفوظ جگہ یعنی رحم مادر میں رکھا۔ إلى قدر معلوم، وقت کے ایک معین اندازے تک۔ فقدرنا فنعم القادرون، پھر ہم نے نطفے سے تولد تک تمام مراحل کے لیے وقت کے اندازے مقرر کیے، بس ہم کیا ہی خوب اندازے مقرر کرنے والے ہیں۔ ويل يومئذ للمكذبين، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ ألم نجعل الأرض كفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ لینے والی نہیں بنایا؟ أحياء وأمواتا، جو سمیٹتی ہے زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔
وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراطا. ہم نے اس پر بلند و مضبوط پہاڑ رکھ دیے اور ہم نے تمہیں شیریں چشموں کے ذریعے میٹھا پانی پلایا. ويل يومئذ للمكذبين. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی بربادی ہوگی. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. اب تم اس عذاب کی طرف چلو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. تم دوزخ کے دھوئیں پر مبنی اس سائے کی طرف چلو جس کے 3 حصے ہیں. لا ظليل ولا يغني من اللهب. جو نہ تو ٹھنڈا سایہ ہے اور نہ ہی آگ کی تپش سے بچانے والا ہے. إنها ترمي بشرر كالقصر. بے شک وہ دوزخ اونچے محل کی طرح بڑے بڑے شعلے اور چنگاریاں اڑاتی ہے. كأنه جمالة صفر. یوں بھی لگتا ہے گویا وہ چنگاریاں زرد رنگ والے اونٹ ہیں. ويل يومئذ للمكذبين. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے. هذا يوم لا ينطقون. یہ ایسا دن ہے کہ وہ اس میں بول بھی نہ سکیں گے. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ معذرت کر سکیں. ويل يومئذ للمكذبين. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. یہ فیصلے کا دن ہے جس میں ہم تمہیں اور سب پہلے لوگوں کو جمع کریں گے. فإن كان لكم كيد فكيدون. پھر اگر تمہارے پاس عذاب سے بچنے کا کوئی ہیلا اور داؤ ہے تو وہ داؤ مجھ پر چلا دو. ويل يومئذ للمكذبين. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑا افسوس ہے. إن المتقين في ظلال وعيون. بے شک پرہیزگار ٹھنڈے سایوں اور چشموں میں عیش و راحت کے ساتھ ہوں گے. وفواكه مما يشتهون. اور پھل اور میوے جس کی بھی وہ خواہش کریں گے ان کے لیے موجود ہوں گے. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. ان سے کہا جائے گا تم خوب مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال صالحہ کے عوض جو تم کرتے رہے تھے. إنا كذلك نجزي المحسنين. بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں. ويل يومئذ للمكذبين. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. اے حق کے منکروں تم تھوڑا عرصہ کھا لو اور فائدہ اٹھا لو بے شک تم مجرم ہو. ويل يومئذ للمكذبين. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون.
جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے حضور جھکو تو وہ نہیں جھکتے۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ فبأي حديث بعده يؤمنون پھر وہ اس قرآن کے بعد کس کلام پر ایمان لائیں گے؟